اسی طرح حضرت سیدنا حزم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا میمون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود کسی کی غیبت کرتے اور نہ اپنے سامنے کسی کو غیبت کرنے دیتے۔ یہ دیکھیں، یہ بہت اچھا ایک جملہ بیان ہو رہا ہے کہ نہ خود کسی کی غیبت کرتے، نہ اپنے سامنے کسی کو غیبت کرنے دیتے، بلکہ اگر غیبت کرنے کی کوشش کرتا اسے منع فرماتے، وہ باز نہ آتا تو آپ ہی اٹھ کر وہاں سے چلے جاتے۔ تو یہ جو بزرگوں کا ایک بڑا خوبصورت انداز ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کا جو طریقہ ہم کتابوں میں دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی آبرو ریزی، ان کو برا بھلا کہنے والوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ایسی بیٹھکوں، ایسی دعوتوں، ایسے چوپالوں، ایسی گیدرنگ، ان کو یہ ترک کر دیتے تھے کہ جہاں مسلمانوں کی غیبتیں ہوتی ہوں۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم غور کریں اور سوچیں کہ کیا کبھی ہم غیبتوں بھری بیٹھک، ایسی گیدرنگ، ایسی دعوت سے کبھی واک آؤٹ ہوئے؟ کیا کبھی ہم ایسے گروپ، آج کل تو ظاہر سوشل میڈیا کا دور ہے، تو جس کی جو سمجھ میں آتا ہے اس کے متعلق وہ بیان کرتا ہے، تو کیا ہم کبھی کسی ایسے گروپ سے واک آؤٹ ہوئے کہ جناب یہاں پر مسلمانوں کی عزت ہی نہیں کی جا رہی، جس کی جو مرضی آ رہی ہے وہ کہے جا رہا ہے، جس کی جو مرضی آ رہی ہے وہ اس کو سنے جا رہا ہے؟ بلکہ نادانی تو اس قدر بڑھ گئی کہ ہم اگر کسی کے متعلق اگر کوئی ایسی بات پڑھتے بھی ہیں، کسی نے کر بھی دی، تو بھائی آپ کسی اور ذریعے سے تصدیق تو کریں، آپ اس کو وائرل کر رہے ہیں، آپ ان باتوں کو آگے پہنچا رہے ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اولاً تو یہ یاد رکھیے کہ اگر آپ کو یہ ظن غالب ہو، اگر آپ کی یہ ذہن بنتا ہو کہ یار اس کو میں سمجھاؤں گا نا یہ باز آ جائے گا، تو سب سے پہلے تو ہمیں اس کو سمجھانا پڑے گا، اس کو بتانا پڑے گا کہ یہ جو عمل کر رہا ہے اس عمل کے نقصانات کتنے، ذاتی طور پر بھی، کہ یہ جیسا کسی کو موٹا کہا، کسی کو سست کہا، یہ اگرچہ ہمارے معاشرے میں اس کو کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا، لیکن اگر کسی نے بلا اجازت شرعی موٹا کہا، یہ تب بھی غیبت ہے۔ اگر کسی موٹے کو اگر آپ سامنے کہو موٹے، تو اس کو اچھا تھوڑی لگے گا، اگرچہ وہ بظاہر موٹا لگ رہا ہے۔ اگر کوئی سست ہے، آپ اس کے سامنے اس کو کہیں سست ہے، تو اس کو اچھا لگے گا؟ کبھی اچھا نہیں لگے گا۔ تو اسی طرح بعض اوقات ہے، یار اس کے اندر عقل ہی نہیں ہے، اس کو عقل ہی نہیں ہے، تو یہ عقل نہیں ہے تو یہ کیا بول رہے ہیں آپ؟ اس کو احمق کہہ رہے ہیں، اس کو بے وقوف بول رہے ہیں، وہ بے وقوف۔ تو اب یہ بے وقوف، احمق، نادان، پگلا، باولا، یہ دیر سے اٹھنے والا، موٹی عقل والا، یہ سب یاد رکھیے کہ غیبت میں داخل ہے۔ اور علم دین سے دوری، جہالت کے سبب غیبت سے بچنا تو بہت دور کی بات ہے۔ آج ہماری اکثریت کو یہی پتہ نہیں کہ غیبت کہتے کس کو ہے، غیبت کہتے کس کو ہے۔ تو آئیے غیبت کی تعریف بھی سن لیجئے۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ علماء کرام فرماتے ہیں، انسان کے کسی ایسے عیب کو ذکر کرنا جو اس میں موجود ہو، یہ غیبت کہلاتا ہے۔ انسان کے کسی ایسے عیب کو بیان کرنا اس کے پیچھے جو اس میں موجود ہو، اس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ اب وہ چاہے اس کے دین، دنیا، ذات، اخلاق، مال، اولاد، بیوی، خادم، امامہ، لباس، حرکات، سکنات، کسی چیز سے تعلق رکھتی ہو، یعنی یہاں تک کہ امیر علیہ سنت نے اس کی بڑی تفصیل لکھی ہے کہ اگر ہم کسی کی گاڑی میں گئے، کسی کے یہاں، کہ وہ ہم کو لے کر گیا اور چھوڑ بھی گیا، ہم کو دعوت میں لے گیا، چھوڑ گیا، اب گھر میں تذکرہ ہو رہا ہے، تو ہم کہیں یار اس کی گاڑی بڑی کھٹارا ہے، یہ کھٹارا کھچڑ پچھڑ ہے،
آوازیں کرتی ہے، دروازہ بند نہیں ہوتا ہے، اے سی کہاں چل رہا تھا، ارے ایسا سست ہے، ایسا کنجوس ہے. یہ ساری کون سی باتیں کی جا رہی ہیں جو اس میں ہیں، لیکن اب سمجھیں کہ اگر اس کے سامنے کی جاتی تو اس کو اچھا لگتا. بلکہ کئی جگہوں پہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم تعریفیں کرتے ہیں. کسی کی دعوت میں جاتے ہیں، دعوت میں آپ گھر والوں کے ساتھ جائیں، بچے بھی ساتھ ہوں. اب مرد میں چلے گئے، عورتوں میں چلی گئیں، دعوت میں شرکت کر لی. اب دعوت میں شرکت کی، آپ نے وہ جو حاجی صاحب جس نے بلایا تھا آپ نے اس کو لفافہ بھی دیا، وہاں سے عورتیں بھی کچھ گفٹ وغیرہ دے کر. اب جیسی گاڑی میں بیٹھے ہیں ہم، تو اب ہمارا انداز کیا ہوتا ہے؟ دیکھا لوگوں کو دکھانے کے لیے کتنا ڈیکوریشن کیا تھا. اب ابھی آپ اس کے ڈیکوریشن کی تعریف کر کے آئے، ارے حاجی صاحب کیا سجایا بھائی، ارے اتنی ڈشیں، بڑا اچھا کھانا تھا. یہ ساری آپ نے اس کے سامنے تعریفیں کی ہیں. اور جب آپ گاڑی میں بیٹھے تو اب اس کی گاڑی کے میں اندر دیکھو لوگوں کو دکھانے کے لیے کتنا خرچہ کیا، اتنے قرضے لوگوں کے، لیکن دیکھو دعوتوں میں کتنی ڈشیں کی ہیں. اب یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں تو یہ غیبت، اگرچہ اس میں ہو تب بھی اس کے پیچھے بیان کرنا یہ غیبت کہلاتا ہے. اور پھر جو گھر کی عورت دعوت سے ہو کر آئی تو وہ وہاں کی عورتوں کی ایسے عیب کہ ہاں اس نے اتنے سونے کے کڑے پہن رکھے تھے، میں جانتی ہوں اس نے اپنی نند سے لیے ہوئے تھے، تو فلانا تھا، تو یہ تھا. یہ ساری باتیں ہماری اس گاڑی میں ہوتی ہیں جبکہ ہمارے بچے ساتھ ہیں. اور بچے بھی سوچتے ہوں گے یار ہمارے ابا عجیب ہیں، ابھی حاجی صاحب کو لفافہ دیا، ابھی اس کے ڈیکوریشن کی تعریف کی، ابھی اس کے جناب کھانے کی تعریف کی، ابھی اس کو شاباشیاں دی، ابھی واہ واہ کی، اور اس کے پیچھے جا کر اس کی برائیاں کر رہے ہیں. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں تک کہ امیر اہل سنت نے کہا، لکھا ہے غیبت کی تباہ کاریاں کتاب میں، کہ اگر کوئی کسی کے بارے میں کہے کہ وہ فلاں یار یہ پیسے کھا گیا، وہ اب اگر وہ پیسے کھا گیا، واقعی کھا گیا، تب تو غیبت ہوئی. اور اگر اس نے پیسے نہیں کھائے اور اگر کہا تو یہ بہتان ہوا جو اس سے بھی بڑھ کر گناہ ہے. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے استفسار فرمایا، پوچھا کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ عرض کی گئی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. فرمایا غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرو جسے وہ ناپسند کرتا ہے. عرض کی گئی اگر وہ بات اس میں موجود ہو تو؟ فرمایا جو تم بات کہہ رہے ہو اگر وہ اس میں موجود ہو تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر اس میں نہ ہو تو تم نے اس پر بہتان باندھا. تو یاد رکھیے مدنی چینل کے ناظرین کہ غیبت کرنا کبیرہ قطعی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. قرآن کریم میں اسے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف یہ قرار دیا گیا. چنانچہ پارہ 26 سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں اللہ پاک کا فرمانے عبرت نشان ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. قرآن پاک میں فرمایا جا رہا ہے سورہ حجرات آیت نمبر 12 میں، پارہ نمبر 26 میں فرمایا جا رہا ہے کہ اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو تمہیں گوارا نہ ہوگا. اس آیت کریمہ کے تحت صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان بھائی کی غیبت بھی گوارا نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس کو پیٹھ پیچھے برا کہنا اس کے مرنے کے بعد اس کا گوشت کھانے کی مثل ہے. کیونکہ جس طرح کسی کا گوشت کاٹنے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، ایذا ہوتی ہے، اسی طرح اس کو بدگوئی سے قلبی تکلیف ہوتی ہے. اور در حقیقت آبرو یعنی عزت گوشت سے زیادہ پیاری ہے. تو وہ بالکل
ایسے افراد، ایسے لوگ جو لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں، برائیاں شیئر کرتے ہیں، برائیاں بیان کرتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی جو مرضی آتی ہے وہ آگے اپنے میسج کو فارورڈ کرتا ہے، ان کو ڈرنا چاہیے کہ غیبت کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکیں گے کہ یہ معاشرے کا ایک ایسا ناسور بن گیا، اور آج کل اس معاملے میں بڑی بے باکی ہے، اور جس کو جس طرح ہوتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اپنے حال پر رحم کرنا چاہیے، اپنی زبان کی حفاظت کا کوئی مدنی ذہن بنانا چاہیے کہ ہم یہ غیبتیں کرتے ہیں، اس کے نقصانات کیا کیا ہیں۔ ایک نقصان تو علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ جس نے کسی کی غیبت کی تو اس غیبت کرنے والے کی نیکیاں اس کے نامہ عمل میں منتقل ہو جاتی ہیں، ٹرانسفر ہو جاتی ہیں۔ چلیے اب آپ سوچیں کہ آپ نے اس کی غیبت کی، وہ فائدے میں رہا، آپ کی نیکیاں اس کو ٹرانسفر ہو گئیں، کہ آپ نے ایک ایسا عمل کیا جس کو کرنے کا رب تعالی نے منع فرمایا، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، لیکن آج ہماری اس معاملے میں بڑی بے باکی ہے۔ اور بزرگوں کو دیکھیے، ایک شخص حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آ کر ملا اور کہنے لگا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ آپ میری غیبت کرتے ہیں۔ حسن بصری سے آ کر پوچھا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ آپ میری غیبت کرتے ہیں۔ فرمایا میرے نزدیک تمہاری اہمیت اتنی زیادہ نہیں کہ میں اپنی نیکیاں تمہیں دے دوں۔ یعنی اللہ والوں کی سوچ تھی کہ بھائی اگر میں غیبت کروں گا تو نیکیاں چلی جائیں گی۔ تو اس نے آ کر جب آپ سے پوچھا کہ آپ میری غیبت کرتے ہیں تو کہا اتنے بڑے آدمی نہیں ہو، اتنی اہمیت نہیں ہے کہ میں اپنی نیکیاں تمہیں دے دوں۔ یہ احساس اگر پیدا ہو جائے تو ہم اپنی زبان کو لگام دیں گے، ہم بولنے سے پہلے سوچیں گے کہ یار کہیں ایسا نہ ہو کہ ذرا سی بے باکی، ذرا سی بے توجہ میرے نیکیوں کو برباد کر دے۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ غیبت کرنے والے کی مثال اس شخص جیسی ہے جو منجنیق، یہ جو پتھر پھینکنے کی ہاتھ سے چلائے جانے والی مشین ہے، جس کو جیسے آج کل کے دور میں توپ کہتے ہیں، جو گولہ پھینکتا ہے، بم پھینکتا ہے۔ تو فرمایا کہ مثال اس شخص جیسی ہے جو منجنیق کے ذریعے اپنی نیکیوں کو مشرق مغرب ہر طرف پھینکتا ہے۔ یعنی یہ نیکیاں ضائع کرنے کا سبب ہے، یہ نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ حضرت سیدنا امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا ارشاد ہے کہ سیدنا شیخ ابو عاصم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب سے عقل یعنی سمجھ آئی ہے کہ غیبت حرام ہے، میں نے کبھی غیبت کی نہیں۔ عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ بھائی یہ زبان کا غیر ضروری استعمال، بالکل بے باکی کرنا، مجھے اپنی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ تو پہلے تولو بعد میں بولو، پہلے تولو بعد میں بولو۔ تو جو اس طرح کا انداز اختیار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی مذمت ہونی چاہیے، ایسے لوگوں کو اپریشیٹ نہ کریں، ان کو حوصلہ افزائی نہ کریں، بلکہ دیکھیں کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کس طرح سے لوگوں کی دل آزاریاں کرتے پھرتے ہیں۔ تو بہرحال اگر زبان کی حفاظت کا ہمارا ذہن بن جائے، زبان کا صحیح استعمال ہمیں آ جائے، ہم سوچ سمجھ کر بولنے والے، سمجھنے والے بن جائیں، تو اپنے آپ کو بہت سارے گناہوں سے بچا سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی ایک کتاب ہے منہاج العابدین، یہ بڑی پیاری کتاب ہے، اور امیر اہل سنت نے جو نیک بننے کے طریقے، مدنی انعامات جو تحریر فرمائے ہیں، اس میں یہ کتاب بھی شامل ہے کہ اس کتاب کو پڑھا جائے۔ یہ کتاب حضرت امام غزالی علیہ رحمہ نے لکھی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ زبان کی حفاظت سے نیک اعمال محفوظ ہوتے ہیں، زبان کی حفاظت سے نیک اعمال محفوظ ہوتے ہیں، کیونکہ جو شخص زبان کا دھیان نہیں رکھتا، ہر وقت بولتا رہتا ہے، عموماً لوگوں کی غیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں
غیبت کی